الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وفد عبد قیس کا تذکرہ چل رہا تھا. جب یہ وفد آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے تشریف لایا، ایک روز رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور اچانک فرمایا کہ ادھر سے ایک وفد آنے والا ہے. مشرق کی طرف سے آنے والے تمام وفود سے یہ بہترین وفد ہے. کسی جبر و کراہ کے بغیر انہوں نے دور دراز کا طویل سفر کیا ہے. یہ مسافت طے کی ہے. ان کی سواریوں کے جانور سفر کی طوالت کے باعث کمزور اور لاغر ہو گئے ہیں اور پتلے ہو گئے ہیں، دبلے پتلے ہو گئے ہیں. پھر ان کی زاد راہ بھی ختم ہو گئی ہے، وفد ابھی پہنچا نہیں. وَكَذَلِكَ نُوحِي إِلَيْكَ مِنَ الْأَنْبَاءِ الْغَيْبِ. ہے مصطفیٰ، ہم آپ کی طرف غیب کی خبریں اسی طرح وہی کرتے ہیں. وہی سے بتایا ہے نا. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. میرے مصطفیٰ تو غیب بتانے میں بخل سے نہیں کرتے کام، کوئی بھی کنجوسی نہیں کرتے. پوچھو، ان سے پوچھو. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ ان کے پاس زاد راہ ختم ہو گئی ہے، پھر آپ کے دست پاک دعا کے لیے اٹھے. فرمایا اللہم اغفر لعبد القیس. اے اللہ عبد قیس کے وفد کو بخش دے. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر اس وفد کے استقبال کے لیے تشریف لے گئے اور راہ میں ہی ان سے ملاقات ہو گئی. ان کی تعداد کے بارے میں عزیزان گرامی قدر مختلف اقوال ہیں. یہ 13، 20 اور 40 کی تعداد بیان کی گئی ہے. آپ نے ان سے پوچھا من القوم، آپ کا تعلق کس قبیلہ سے؟ حضرت عمر فاروق کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے جب ان سے پوچھا کہ من القوم، تمہاری قوم کیا ہے، کس قوم سے ہو، کس قبیلہ سے ہو، تو انہوں نے جواب دیا من بنی عبد القیس، ہم بنی قیس سے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کلمات خیر سے انہیں شاد کام کیا جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمائے تھے، انہیں سنائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر پھر وہاں پہنچے جہاں نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے. انہیں بتایا کہ یہ ہے وہ ذات اقدس جس کی زیارت کے لیے تم نے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے. فرم القوم بانفسهم عن رکائبهم بباب المسجد وتبادروا یقلبون یداہ ورجلہ. احمد بن زینی داخلان السیرۃ النبویہ جلد 3 صفحہ 2-3، سبل الہدا جلد 6 صفحہ 560 to 561، السیرۃ الحلبیہ جلد 2 صفحہ پیج 344. یوں اپنے دل بے قرار کی حسرت کو وہ پورا کر رہے تھے. یعنی جب وہ وفد آیا نا تو انہیں یہ رائے ضبط نہ رہا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس دیکھا نا، اتنی شوق سے جو آئے تھے، اپنی سواریوں سے چھلانگیں لگا دیں،
چھلانگیں، یہ نا جو آئے میں نے پڑھا ہے پیچھے بھی، فرم القوم بانفسہم رقائبہم، کہ اپنی سواریوں سے، رکابوں سے پاؤں نکالے، چھلانگیں لگا دی اپنی سواریوں سے، نیچے اتر آئے اور دوڑ کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے، اور جو بھی حاضر ہوتا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست پاک کو بھی بوسہ دیتا اور قدمین ناز کو بھی چوم لیتا۔ وَتَبَادَرُوا يُقَبِّلُونَ يَدَاهُ وَرِجْلَهُ، یوں وہ انہوں نے اپنے بے قرار دل کی حسرتوں کو پورا کیا۔ اس دل نواز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مشتاقان جمال کو ان کلمات طیبہ سے بھی نوازا اور خوش آمدید کہا، اور فرمایا کہ مرحبا بالقوم غیر خزایا ولا ندامہ، اے قوم میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، تم کبھی رسوا نہ ہو اور نہ کبھی نادم ہو۔ دست بوسی اور قدم بوسی سے اپنے قلب مضطر، اضطراب والے قلب، دل بے چین کو تسکین دینے کے بعد اپنی گزارشات پھر یوں پیش کرنے لگے: یا رسول اللہ، ہم دور دراز کی مسافتیں طے کر کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری راہ میں ایک کافر اور ایک سرکش قبیلہ مضر کی آبادیاں ہیں، وہ پرلے درجے کے قزاق اور لٹیرے ہیں۔ ہم صرف اشر حرم یعنی حرمت والے مہینوں میں ہی حاضر خدمت ہو سکتے ہیں۔ از راہ کرم ہمیں ایسے ارشادات سے نوازیے جن پر ہم خود بھی عمل پیرا ہوں اور اپنے قبیلہ کے افراد کو بھی جا کر بتائیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ نہیں آ سکے، تاکہ وہ بھی ان پر کاربند ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیں، سب جنت میں داخل ہو سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: میں تمہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں، تم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہے؟ اور خود ہی اس کی پھر تشریح فرماتے ہوئے فرمایا، ارشاد فرمایا کیا؟ الایمان باللہ شہادہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وان تؤتوا الخمس من المغنم۔ ترجمہ کیا ہے کہ یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو۔ پھر فرمایا: انہاکم عن اربع، عن الدباء والحنطم والنقیر والمزفات۔ ترجمہ کیا؟ تمہیں 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ یہ 4 مختلف قسم کے برتن تھے جن میں وہ شراب بنایا کرتے تھے۔ الدبا یعنی کدو کا گودا نکال کر اس کی جلد کو خشک کیا جاتا ہے، کور کو نا، اس کا جو بار جلد ہوتی ہے نا، کدو لے کے نا، بڑا کدو، بڑا جیسے پیٹھا بھی بڑا ہوتا ہے نا، اس کو اندر سے اس کا گودا صاف کر کے اس کا ایک پیالہ بن جاتا تھا، اس میں وہ شراب ڈالتے تھے، شراب پیتے تھے، پھر جتنا جتنا پیالوں کا سائز ہوتا تھا کدو کے مطابق۔ اس سے منع کیا الدبا، یعنی اس سے دبا سے تمہیں منع کیا ہے۔ حنتم، حنتم ہوتا ہے وہ گھڑا جس پر سبز رنگ کا لیپ کر دیا گیا ہو تاکہ اس کے مسام بند ہو جائے نا، اس میں مسام ہوتے ہیں تاکہ چیز ایویپوریٹ نہ کر جائے، تو اس کے اوپر سبز رنگ کر دیتے تھے، اور ایک بڑا سا برتن ہوتا ہے، مٹکا جسے کہتے ہیں، پتیلا، تو اس طرح وہ بڑا رکھنے کے لیے، جیسے آج کل ٹنکی نما جو ہوتا ہے نا، تو اس پہ وہ سبز رنگ کر دیا کرتے تھے تاکہ اس میں سے جو شراب ہے وہ ایویپوریٹ نہ ہو، بخارات بن کر اڑ نہ جائے یا رسے نہ اس سے۔ پھر نقیر سے منع کیا، والنقیری، نقیر کہتے ہیں درخت کے تنے کو کھود کر گھڑا بنایا جاتا ہے، درخت کا تنا کاٹ لیتے تھے، اس کو اندر سے صاف کر کے کھوکھلا کر لیتے تھے، اس کا بھی گھڑا بنا، برتن، شراب کے برتن ہیں یہ سارے۔ اور جو چوتھی چیز ہے مزقت، مزفت ہے، مزفت،
مزفت جس پر تار کول کا لیپ کیا گیا اسے مزفت کہتے ہیں، کیونکہ ان برتنوں میں عزیزان گرامی قدر وہ شراب بنایا کرتے تھے۔ ابتدا میں شراب کی حرمت کا جو حکم نازل ہوا تو ان برتنوں کے استعمال کو بھی ممنوع کر دیا گیا۔ اس وقت تک اتنا ہی حکم تھا کہ ان کے برتن بھی آپ نے استعمال نہیں کرنے، تاکہ دیکھ کر شراب پینے کا شوق نہ پیدا ہو جائے، انہیں مجبور نہ کر دے کہ وہ پھر شراب پئیں۔ لیکن جب احکام اسلامی کی بجا آوری میں پختہ ہو گئے تو پھر ان برتنوں کے استعمال کی جو حرمت ہے وہ باقی نہ رہی، ان برتنوں کو بھی جائز قرار دیا، بھی تم دوسرے کاموں کے لیے ان برتنوں کو استعمال کر سکتے ہو۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔